السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس 9 اردو کا جو پریکٹیکل سینٹر کا جو کمپریہنسو پیپر تھا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے MCQs کے جو آنسرز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب اس میں ہمارے پاس جو MCQs ہیں تو اس میں اگر ہمارے پاس دیکھا جائے تو اردو کے پہلے سوانح نگار اور تنقید نگار جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے، اور لوک کہانی سیانہ بادشاہ کے مترجم ہیں ڈاکٹر سعدیہ نسیم آسرا تاج۔ ڈپٹی نذیر احمد کے کل دیوان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے۔ پھر اس میں جو ہے ہم لوگ ڈرامہ شہید میں فاطمہ اور شادہ کی عمر تھی 50 سال۔ اردو کے پہلے فلسفی شاعر انہیں کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس میں ویسے جو ان کا نام نہیں ہے وہ جو ہے علامہ اقبال ہے، آپ جو ہے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ جو اردو کے پہلے جو فلسفی شاعر تھے ان کا نام جو ہے علامہ اقبال ہے۔ میر تقی میر کے کل دیوان کی تعداد 6 ہے۔ ان کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، تو افسانہ نگاروں میں جو اولین نام ہے وہ ہے منشی پریم چند کا۔ اچھا اسٹوڈنٹ، میں ایک اور چیز بولنا چاہوں گا، اس میں نے پلے لسٹ ڈالی ہوئی ہے باقی سبجیکٹس کی بھی، یہ لاسٹ ہے اس کا، آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ انیس حسین کا بھی اور ماڈل پیپر بھی میں نے ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے سولوشنز بھی اپلوڈ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یہاں پر نیکسٹ شعر ہے، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، جیبیں سجدہ کرتے ہی کرتے اس شعر کا دوسرا مصرع۔ تو اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ ہم آپ سے جدا میاں خوش رہو نہیں، یہ والا نہیں، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ بھی نہیں ہے، حق بندی ہم ادا کر چلے، یہ ہے۔ جنگ آزادی اس سن میں لڑی گئی تھی 1857 یعنی 1957 میں۔ پھر ہمارے 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر کن کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ بچوں کے شاعر کی حیثیت کون رکھتے ہیں؟ اسماعیل میرٹھی رکھتے ہیں۔ اردو میں آپ کے جدید نثر نگار کے بانی، تو جدید نثر نگار کے بانی کون ہے؟ سر سید احمد خان ہے۔ آقائے اردو ان کو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو۔ شعلہ عطور اور آتش گل ان کے شاعری کی مجموعہ تھا، خواجہ حیدر علی آتش کی۔ غم و درد و غم ان کی شاعر کی مستقل موضوع تھی، وہ تھے احمد فراز۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہاں پہ جو MCQs ختم ہوتے ہیں، اب ہم جو ہے سیکشن بی کی طرف چلتے ہیں۔ سیکشن بی کے جو ہمارے پاس ہے اس میں آپ کو پہلا جو پارٹ ہے اس میں سے آپ کو کسی دو کے جو ہے مختصر سے جوابات دینے، آپ کو 12 سوال ہیں، اس میں سے جو آپ کو کسی دو کے جو ہے جواب دینے، 3 نمبر کا ایک کوشچن ہے۔ پھر سوال نمبر 3 آپ کو جو ہے ان میں سے کسی کا مرکزی خیال یا خلاصہ مصنف کے حوالے کے ساتھ لکھنا ہے۔ آپ کو چیپٹر دی اس کا، تو مرکزی خیال لکھیں یا تو اب جو ہے اس کا خلاصہ لکھیں۔ پھر سوال نمبر 4 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ شاعر کے حوالے کے ساتھ لکھیں۔ پھر اس میں ہمیں سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی دو شعری اصطلاحات کا یعنی اس میں آپ کو تعریفیں لکھنی، جیسے قافیہ، غزل، مجاز مرسل، مرثیہ، مطلع، مقطع، تلمیح، تضاد، بیت العرض اور تخلص۔ یا اس میں چوائس ہے آپ لوگوں کے پاس کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو اصناف ادب کی تعریفیں تحریر کریں، افسانہ، ناول، ڈرامہ، سفر نامہ، مضمون یا خاکہ، خطوط نگاری، لوگو کہانی اور اب بھی تھی۔ سوال نمبر 6 مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تعریفیں مثال، مرکب نام، مرکب ناقص، مبتدأ، جملہ فعلیہ، خبر، جملہ اسمیہ، اسم مصغر، اسم مکبر۔ یا مندرجہ ذیل میں سے حساب کے لائقے الگ کیجیے۔ پھر اس میں نیکسٹ ہمارے پاس بے ہے، مندرجہ ذیل میں سے چار کے محاورات کے محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پھر یہاں پہ جو سیکشن بی ختم ہوتا ہے، اس سے بے ختم ہوتا ہے، اس سے جیم پہ آتا ہے جو یہاں پر بیان یعنی جو لانگ کوشچن آنسرس کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 میں آپ کو جو ہے اقتباس دے دیا جائے گا جس کی آپ کو صحیح سے تشریح کرنی ہے اور زبان میں اس کا جو ہے آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ دو چیپٹر میں سے آپ کو ایک کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو جو ہے سیاق و سباق کے ساتھ کسی دو جملوں کی تشریح کیجیے، آپ کو جملے دیے آپ کو تشریح، پھر آپ کو اس میں جو خط لکھنا ہے، یا آپ کو جو امتحانی کمرے کی تیاری کے سلسلے میں چھوٹے بھائی کے نام خط لکھی، جس میں اس کو کہ امتحانی جو ایگزامینیشن روم کی جو پریپریشن ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ یا جو اخبار کے ایڈیٹر کے نام آپ کو مراسلہ لکھنا ہوتا ہے، مراسلے میں آپ کو 2 چوائسیز یہ لوگ دیتے ہیں، ویسے بورڈ میں نہیں ہوتی۔ پھر آپ کا سوال نمبر 9 جو ہے اس میں آپ کو جو کسی دو اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے 8 دیے ہیں، ویسے بورڈ میں جو زیادہ 4 آتے ہیں اس میں سے آپ کو 2 کرنے ہوتے ہیں۔ پھر یا اس میں چوائس ہے کہ نظم اور عنوان
اور شاعر کے حوالے سے مندرجہ ذیل جز کی تشریح جز دیا یعنی بند ہے ایک طریقے سے، تو اس کی آپ کو تشریح. سوال نمبر 10 ہمارے پاس، اس میں سے کم از کم کسی 2 صفحات پہ آپ کو مضمون لکھنا ہے. آپ کو 12 ٹاپک دیے ہیں. میری پسندیدہ شخصیت، طلباء کی زندگی کا وقت، اہمیت، شجر کاری، کتب خانہ کی اہمیت و افادیت، سیلاب کی تباہ کاریاں، محنت، زندگی، قوموں کی عظمت ہے پہچان، یہ سارے اس کو آپ کو. نیکسٹ جو ہمارا لاسٹ ہے اس میں انہوں نے چوائس دی ہوئی ہے کہ سب سے کسی ایک کسی ایک یعنی جو اس کی پرسنالٹی ہے، شخصیت پہ آپ کو جو ہے حالت زندگی اور ادبی کارنامے تحریر کرنے ہیں. تو اس میں سے بھی آپ کو چوائس ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہاں پہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلاس 9 اردو کا جو لاسٹ تھا پریکٹیکل سینٹر کا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ اب میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو ہے جو اس کے فزکس اور کیمسٹری کی جو نومیریکلس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اس کے آنسرس سولوشنس. تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی. باقی ویڈیوز آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. کنفیوژن کمنٹ یا واٹس ایپ میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.